آ گیا آ گیا. جناب علی، یہ ہے میزان کا دسترخوان. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ وقت سحر ہے، ماہ رمضان کے آخری ایام ہے، تو پلیز ہم سب کو اور مجھے اپنی دعاؤں میں پلیز بہت بہت یاد رکھیے گا. صحت کے حوالے سے اور ہر حوالے سے یہ آپ سب سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے. کوئکلی جتنے سوالات ہو سکتے ہیں میں کروں. رضا چودھری صاحب، کیا ٹانگیں ہلانے سے واقعی شیطان کو جھولے ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیتوں اور روایتوں میں تو کہیں نہیں دیکھا، لیکن یہ کہ بہرحال بہت ساری چیزیں کلچرلی مذموم ہوتی ہیں، ناپسندیدہ ہوتی ہیں اور ذوق سلیم کے بھی خلاف ہوتی ہیں. یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ کیا عجیب سی حرکت ہو رہی ہے، تو اس میں تو یقیناً میں اس کو شامل کروں گا. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے اچھا تو نہیں لگے گا، صحیح ہے. لیکن بہرحال ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کو کسی نہ کسی حکم شریعت کے ساتھ ہی جوڑے. بہت ساری چیزیں عرف کے تابع ہوتی ہیں، اور عرفاً اگر اس کو ناپسند کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے، تو اس کو آداب عرفی کے موافق سمجھا جائے گا. صحیح ہے. اور وہ کہنے لگے وہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً مصلی اٹھا لو ورنہ وہ شیطان آ کے نماز پڑھ لے گا. ہاں تو اچھا ہے، پڑھ لے. وہ پڑھ لے تو پھر سارے ہی پڑھ لیں گے، ساری گیم ہی اوور ہے پھر تو. اچھا، یہ بھی وسیم بھائی آداب میں سے ہے کہ آپ عبادت کرتے ہیں جس مصلی پہ، پھر اس کو آپ طریقے سے رکھیں، اس کو ایسے کھلا ایسی نہ پڑی ہوئی ہو. صحیح بات، ٹھیک. دستر ہے، لگتا ہے، ختم ہوتا ہے، اٹھ جاتا ہے. مصلی ہے، آپ اس کو رکھیں، بچھائیں، نماز پڑھیں، پھر اٹھا لیں سمیٹ کے، تاکہ وہ عبادت کی غرض سے تو وہ محفوظ اور مقدس بھی رہے. باقی یہ تو باتیں ہیں لوگوں کی، اور اس طرح کی پھر کہانیاں بھی بن جاتی ہیں باتوں سے. اور یہ باقی یہ سارے مسائل پیش آنے والے، اور یہ یقین کریں آ رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں وہ جی، میں نے سنا ہے اگر جوتی الٹی پڑی ہو تو سیدھی کر دینی چاہیے ورنہ گناہ ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. دیکھیے یہ تینوں مسائل ملتے جلتے ہیں. ہاں، آداب کے لحاظ سے، ایٹیکیٹس، مینرز. دیکھیے پاؤں ہلانے سے شیطان کو جھولا ملتا ہے، اور قرآن شریف اگر رکھا ہوا ہے اس کو بند نہیں کیا تو شیطان پڑھ لے گا. اور جائے نماز اگر آپ نے نہیں لپیٹی تو شیطان پڑھ لے گا، نماز پڑھ لے گا. تو شیطان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ایسا لگتا ہے وہ موقع کی تلاش میں مجھے عبادت کا موقع ملے، یعنی کہ قرآن مطلب کیا مطلب؟ جی تو ایسا کچھ اگر شیطان سجدہ کر لیتا تو کوئی ایسی بات نہ ہوتی. جی وہ رجیم نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہ جوتی اگر الٹی پڑی ہوئی ہے تو عرفاً اچھا نہیں سمجھا جاتا. سیدھا کر لینا چاہیے، الٹا پڑے نہیں رہنا چاہیے، لیکن اس میں کوئی گناہ گار نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب مہندی کے حوالے سے پہلے بات آئی تھی، غالباً یہ کہا گیا تھا کہ احناف میں تو وہ جائز نہیں ہے ہاتھوں پہ مہندی لگانا مرد حضرات کا. صحیح ہے. فقہ جعفریہ میں ہے یہ مسئلہ یا اصولی طور پہ ممانعت نہیں ہے، تا حدی کہ اسے مشابہت قرار دیا جائے خواتین کے ساتھ. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ صاحب یہ تو مہندی لگانے کا وہ انداز انہوں نے اختیار کر لیا ہے کہ جس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ تو بالکل خواتین والا انداز ہے، تو ایک عنوان ثانوی یا سیکنڈری ایک ٹاپک آ جاتا ہے، وہ الگ بات ہے. ورنہ اصولی طور پر اس سے ممانعت نہیں کی گئی. اور اس سے وضو میں کوئی فرق پڑے گا؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مہندی کے اوپر. اگر مہندی کیمیکل والی ہے، ایسی ہے کہ جس سے اعضائے وضو تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ وضو سے پہلے اس کا اہتمام کرنا ہوگا کہ اسے جدا کیا جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے، بعض مہندی جو اوریجنل جو ہربل یا نیچرل ٹائپ کی ہوتی ہیں تو ان کا صرف رنگ ہوتا ہے، لیکن کسی قسم کا کوئی لیئر نہیں بنتی ہوتا، تو پھر اس کے جرم دار نہیں ہوتی. صحیح ہے. جرم دار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جرم دار ہے تو پھر رکاوٹ بنے گی. صحیح. اگر رکاوٹ نہ بننے والی مہندی بھی ہے تو اس سے نماز ہو جائے گی اس کی، لیکن وہ مہندی کا لگانا اٹس تو حرام ہی رہے گا. جی بالکل ایسا ہی علماء احناف کے مطابق، اور فقہ جعفریہ میں وہ جائز رہے گا. ٹھیک ہے. اب خیر یہ اس سوال کے لیے بھی 25 روزے ہو گئے نہیں بتائے میرے. ہم روزے کی نیت کر لیں لیکن روزہ رکھنے کی دعا پڑھنا بھول جائیں تو روزہ تو ہو جائے گا نا. اگر کسی نے کام کر لیا تو اس کے 25 ہو گئے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. صحیح ہے. زبان سے کہہ لینا مستحب ہوتا ہے، اچھی بات ہوتی ہے. دل میں ارادہ ہے، زبان سے نہیں کہا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے سارے روزے ہو گئے. صحیح ہے. اور قبلہ یہ وہ کیا کہتے ہیں اسکیچز کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس حوالے سے کوئی ممانعت ہے یا ٹھیک ہے یا کیا ہے اسکیچ بنانا؟ دیکھیں اسکیچز اگر آپ بناتے ہیں کسی منظر کی، قدرتی مناظر کی، کسی اور چیز کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمارے جو علماء ہیں وہ جاندار کی تصویر بنانے سے منع فرماتے ہیں. اچھا. فقہ جعفریہ میں بنیادی طور پر جو اسکیچز وغیرہ جیسے بنانے کا جو شوق ہوتا ہے یا ضرورت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ڈائیگرامز میں کہا
جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بایولوجی وغیرہ کے یا زولوجی باٹنی کے، تو وہاں پر تو ٹھیک ہے، اس کو ایک ضرورت کے عنوان سے جائز قرار دیا جائے گا، لیکن یہ کہ باقی جو احتیاط ہے وہ یہی ہے کہ اگر بنایا بھی جائے تو کمپلیٹ ڈائیگرام نہ ہو، یعنی اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ کمی چھوڑ دی جائے، وہ احتیاط کے مطابق ہے۔ بعض نے اس کی بھی گنجائش دی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال احتیاط یہ ہے کہ اگر وہ ڈائیگرام جاندار کی بنائی جا رہی ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی کمی چھوڑ دی جائے، اس کو کمپلیٹ نہ بنایا جائے۔ اسی طریقے سے جو اسٹوڈنٹس اسکولس پڑھتے ہیں اسکول میں تو ڈرائنگ کا پیریڈ ہوتا ہے باقاعدہ، اس میں وہ بنا رہے ہوتے تو وہ بہرحال گناہگار نہیں ہوں گے، وہ سیکھنے کے مراحل میں، لیکن بہرحال جو بالغ ہے، عاقل بالغ ہے، تو وہ اس طریقے سے کسی جاندار کی تصویر نہ بنائے۔ اس کو بحیثیت پیشہ اپنانے کو ناپسند کیا گیا ہے؟ جی ہاں کیا گیا، ٹھیک ٹھیک۔ ناخن تو کاٹ سکتے ہیں نا روزانہ؟ بالکل کاٹ سکتے ہیں، صحیح، مہربانی ہوگی کاٹ لیں۔ اچھا صحیح ہے، اگر 40 دن گزر گئے تو وہ واجب ہو جائے گا۔ اچھا ہاں، یہ ہے واجب کون؟ 40 دن کے بعد اگر وہ نہ کاٹے تو بہرحال اسے کسی ماہر نفسیات سے ضرور رجوع کرنا چاہیے، چاہے میں اس کے اوپر حرمت کا فتویٰ نہ بھی لگاؤں، لیکن بہت ہی نامناسب اور بدذوقی ہے۔ اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی عامر صاحب، اتنے سارے وہ سوالات ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رمضان میں قرآن شروع کیا ہے تو ختم نہیں کر سکے ہیں، تو رمضان کے بعد جو ہے وہ رمضان میں شروع کیا ہوا قرآن ختم کر سکتے ہیں یا نیا شروع کرنا پڑے گا دوبارہ؟ نہیں، رمضان اسی کو کنٹینیو کریں، اور رمضان کے بعد ختم ہوتا ہے تو رمضان کے بعد ختم کریں، لیکن ابھی یہ یاد رکھ لیں کہ رمضان ختم نہیں ہوا ہے، تو چونکہ ابھی رمضان باقی ہے تو آپ کوشش کریں ختم ہو جائے رمضان میں ہی، اور اگر رہ جائے تو اس کو رمضان کے بعد پورا کریں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے رمضان میں ہی ختم کرنا تھا، اب رمضان میں نہیں ہو سکا تو اب پھر سے پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ صحیح ہے، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو شکر ادا کریں کہ آپ کو سجدے کی توفیق، آپ کو روزے کی توفیق، آپ کو تلاوت کی توفیق ملتی ہے، شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی، اور پھر اسی سے کہیں کہ یا اللہ اب اس کو پورا بھی تو کروا دے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، تو تیرا کمال ہے، تو نے توفیق دی ہے، تو پورا کرا دے، انشاءاللہ کروا دے گا۔ رمضان میں قرآن ختم کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ بھی ہو تو گناہ نہیں ہے، لیکن رمضان کے بعد قرآن پڑھنا ختم نہ کر دیں۔ قرآن ختم سے زیادہ ہوتا ہے کہ رمضان ہو گیا قرآن ختم، اور ثواب بھی ملے گا ان کو، رمضان کے بعد ختم کرنے پر بھی ثواب ملے گا۔ صحیح، تو رمضان کے بعد قرآن ختم کر دیں، قرآن پڑھنا ختم نہ کر دیں۔ پچھلے سال میری مسجد میں ایک نمازی لڑکا ہے، اچھا، تو میں نے قرآن پر ذرا کہا تو اس نے شروع کیا۔ اچھا، رمضان کے بعد رمضان تک اس کی 20 پارے ہوئے تھے، اچھا اس کے بعد دوبارہ سے شروع کر دیا، کیا ہوا؟ بولے وہ رمضان میں ختم ہو گیا نا، تو اس طرح نہ کرے، جتنے پارے ہو چکے ہیں آگے سے پڑھنا شروع کر دیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو واجب سجدے ہیں قرآن مجید کی آیت، آخری 1 منٹ ہے، تو وہ لائیو آپ سن رہے ہوں تبھی اس سجدے میں گر جانا ضروری ہے، یا آپ تلاوت پہ بھی سن رہے ہیں، ریکارڈنگ سن رہے ہیں تو بھی؟ ریکارڈنگ کے اندر اکثر فقہا نے کہا ہے کہ واجب نہیں ہے ہمارے یہاں، لیکن یہ کہ لائیو کے اندر اکثر نے کہا ہے کہ ضروری ہے۔ لائیو سے مراد کیا ہے کہ یہاں قاری صاحب پڑھ رہے اور میں سن رہا ہوں، یا گھر پہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اور یہاں قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، وہ بھی لائیو کی کیٹیگری میں آئے گا؟ ٹی وی پر بھی اگر لائیو آ رہا ہے وہ لائیو ہی تو لائیو ہی مانا جائے گا، اور اسی کے اندر مناسب یہ، یعنی میں ایڈوائز تو یہ کروں گا کہ ریکارڈنگ بھی اگر سن رہے ہیں تب بھی سجدہ کریں، لیکن یہ کہ وہ جو وجوب والی بحث ہے اس کے اندر بعض فقہا نے، بلکہ کافی فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ریکارڈنگ ہے، لیکن اگر لائیو کسی قاری سے سن رہے ہیں، خود پڑھ رہے ہیں، یا ایون ٹی وی کے اوپر بھی اگر لائیو آ رہا ہے تو اس احتیاط کو ترک نہ کریں۔ مفتی عامر صاحب، بالکل یہی ہے کہ آپ لائیو میں جو ہے وہ تو ضرور سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، کرنا پڑے گا۔ ریکارڈنگ میں واجب نہیں ہوتا ہمارے نزدیک بھی، لیکن کر لینا پھر بھی افضل ہے۔ بالکل یہی مسئلہ اذان میں بھی ہے، یعنی کہ آپ اذان لائیو سن رہے ہیں تو آپ اس کا جواب دیں گے، اور اگر ریکارڈڈ سن رہے ہیں یعنی ریکارڈ کی ہوئی ہے تو اس میں افضل ہے کہ جواب دیں، لازم نہیں ہے۔ باقی 30 سیکنڈ ہے۔ اس سجدے کے لیے بھی وضو شرط تو نہیں ہے؟ وضو ضروری ہے، وضو شرط ہے اس میں، یعنی اگر کوئی قرآن پڑھا ہے اور حالت وضو میں نہیں ہے اور آیت سجدہ آ گئی تو پہلے وضو کر لے؟ وضو کرنے کے بعد وہ سجدہ کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مساجد سے بھی جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اسی طریقے سے لائیو جو حضرات تلاوت کرتے ہیں وہ کوشش کریں کہ آیت سجدہ تلاوت نہ کریں، تاکہ سب پہ واجب نہ ہو جائے، واجب نہ ہو اور کوئی مشکل میں نہ آئے۔ الا یہ کہ مباشر پر جو لائیو آ رہی ہوتی ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ پورا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال احتیاط کی جائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ سب کا، بہت بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میزان کا دسترخوان، ہمیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ رحمت کبریا
روزہ رکھنے کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ جزاک اللہ، بہت نوازش۔ جناب وسیم وسیع صاحب اذان فجر کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور یوں ایک اور تاخرات ہم سے جدا ہوئی۔ 25واں روزہ اہلیان پاکستان نے اختیار کر لیا ہے، دنیا کے کئی ممالک میں 26واں روزہ۔ تو بس ماہ مبارک کی گھڑیاں بہت تیزی سے اختتام پذیر ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہماری سحر کی اب 5 اور نشستیں ہیں، زیادہ سے زیادہ یا شاید 4۔ اللہ تعالیٰ ان نشستوں میں اور ان محافل میں مانگی کی ہر دعا کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ آئیے اختتام کرتے ہیں آیت کریمہ سے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ۔ سب اپنے اپنے گھروں میں جہاں کہیں بھی ہے پڑھیے گا ساتھ، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ سب کے غموں کو دور فرمائے انشاءاللہ، بشرطے صحت و سلامتی و زندگی 2:15 پہ انشاءاللہ۔
اللہ.